ایک مفتی کی، ایک عالم کی، ایک مدرسے کے منتظمین کی، ان کی عید عام لوگوں سے مختلف ہوتی ہے؟ میرا خیال کافی مختلف ہوتی ہے. اس حوالے پہلے میں ان سے رائے لیتا ہوں. ہاں جی، اگر اس حوالے سے دیکھا جائے کہ جو عام بندہ ہے وہ شاید صرف قربانی کی طرف متوجہ ہوگا اور اس کے بعد جو ہے اپنے اہل و عیال کے ساتھ. اب وہ ایک منتظم ہے یا ایک مدرسہ سے وابستہ ہے یا مسجد سے وابستہ ہے، اس نے سب سے پہلے تو نماز عید کی تیاری کرنی ہے. نماز عید کی تیاری کے بعد ظاہری اور پھر فجر کے بعد ہاں جی، پھر وہاں پر جو خطبے میں چیزیں ڈیلیور کرنی ہیں وہ ایک اچھی طرح سے ترتیب دی جاتی ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب وہ خطبہ دے دیا تو اس کے بعد یقیناً نماز عید کے بعد انہوں نے وہاں اپنے دوست احباب وہاں نمازی ان سے عید ملنی ہے. پھر وہاں پہ آدھا دن ظہر تک گزر جاتا ہے کہ لوگوں سے ملاقات، وہی جو دوست احباب ہیں. پھر اس کے بعد جب آپ گھر آئیں گے تو اس وقت میرے خیال تھکاوٹ زیادہ ہوتی ہے. میری تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ عید کے دن، عید والے دن پھر نیند زیادہ آ رہی ہوتی ہے تھکاوٹ کی وجہ سے. یعنی ایک تو انسان بہت جلدی جب نماز تہجد کے لیے اٹھ جاتا ہے، پھر اس کے بعد مسلسل جو ہے، چونکہ نماز عید کے بعد اور بھی کچھ مستحبات ہوتے ہیں تکبیرات کے علاوہ، جیسے دعائے ندبہ کا پڑھنا مستحب ہوتا ہے. اسی طرح زیارت امام حسین علیہ السلام ہمارے نزدیک اس دن پڑھنا مستحب ہے، تلقین ہے. تو وہ تمام عبادات کرنے کی وجہ سے جب ظہر کا وقت آتا ہے تو اس کے بعد جی چاہتا ہے نماز ظہر پڑھ کے انسان سو جائے. تو پھر وہ اچھا خاصا جو وقت ہے وہ پھر آرام میں گزرتا ہے ظہر سے لے کے جو مغرب کے درمیان. اچھا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو کہ میں آپ سے پوچھوں گا، میں باقر بھائی سے نہیں پوچھوں گا. وہ سنجیدہ انسان ہے، اس لیے کہ وہ اگر آپ عید والے دن بھی سوئیں گے تو بیگم آپ سے آ کے نہیں کہے گی کہ بھائی می ٹائم کہاں ہے؟ نہیں، آپ نے تو ان سے پوچھا تھا نا کہ منتظم جو تھے ان کی عید کس طرح کیسے؟ انہوں نے اپنی عید بتا دی. اچھا، منتظمین کی نہیں بنائی؟ منتظمین تو بکرے سے زیادہ خود لولوان ہوتے ہیں اس دن. کیوں؟ کمال ہو گئی، کھال نہیں لینی. اتنا بڑا چیپٹر آپ نے غائب کر اور وہ کھال آپ کو تب ملے گی. میں زبانہ طالب علمی میں ایک تھا اپنے استاد صاحب کے ساتھ کھال اکٹھے کرنے کے لیے. اس علاقے میں رواج یہ تھا کہ جو بکرے کی گردن پر مولوی چھری پھیر جاتا تھا نا، کھال اسی کو دیتے تھے. اچھا اچھا اچھا. اب ایک بکرا تھا، اس پر 4 مولوی منتظمین کھڑے تھے. ہم نے پھیرنی ہے. ہاں، تو ہیپی برتھ ڈے کی طرح چھری سارے پکڑ کے رکھے. وہ پھر کھال تقسیم ہو جاتی نا. کال 4 پھر 4 ان کو جو کرا ڈال دو. اچھا اچھا، یہ ایکچولی ہوا؟ ہاں، ایکچولی بچپن کی باتیں بتا رہا ہوں میں. سادہ زمانہ تھا، آج کل تو شاید. تو وہ کرا ڈالا، تو جس کے نام کرا ڈالا اس نے تو خوشی سے آوازیں نکالی، باقی بیچارے افسردگی سے. تو یہ عید کا دن بہت سارے منتظمین کے لیے خوشی کا بھی ہوتا ہے اور خوشی کا بھی ہوتا ہے. جس کو کھال مل گئی اس کی. بلکہ اگر یہاں پہ بلابل میں ایک چیز ایڈ کروں، جیسے وہ قربانی کی اس وقت جو قیمتیں ہیں اس میں جو میں نے دیکھا نا، موسٹلی یہ جو ادارے مدارس والے ہیں یہ رمضان سے پہلے اپنے جانور خرید لیتے ہیں، اور شہر سے باہر جو چھوٹے دیہات ہیں وہاں پہ کچھ لوگوں کو اپنے جانور دے دیتے ہیں. ان کا 2 مقصد ہوتا ہے. ایک تو انہوں نے انویسٹمنٹ سمجھے کرنی ہوتی ہے، اگر جانور اگر زیادہ بھی ہو گئے تو وہ مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اگر انہوں نے جو حصے ڈالے ہیں قیمت کم بھی ہے وہاں پر تو اس میں وہ پورا کرتے ہیں. لیکن اس دفعہ جو عید پر ایک بڑا مسئلہ ہے قربانی کی قیمتوں کے ساتھ، جنہوں نے کم قیمت حصے کے طور پہ رکھی ہے، وہ اگرچہ سوچنے کی بھی بات ہے، ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ ہے. یعنی اگر آپ نے حصے ڈالے اور وہاں پہ 50 جانور ہو گئے، اب ٹھیک ہے جانور کی قیمت کا تو آپ نے حساب لگا دیا، وہ جو ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور اسی طرح قصائی کا خرچہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. یقیناً یہ جن لوگوں نے تو پہلے سے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، یعنی 8 مہینے پہلے سے انہوں نے جانور سستے لیے اور کسی بندے کو دے دیے شہر سے باہر کہ تم اس کی نگہداشت کرو، اور اس میں تھوڑا حصہ اس کو دے دیا جاتا ہے ایک آدھے جانور کا. ان کے لیے آسانی ہے. لیکن وہ جو عین موقع پر خرید رہے تھے، یقیناً وہ کیسے یہ پورا کر رہے تھے یہ وہی بتا سکتے ہیں.